جوانی میں صدقہ خیرات کرنا مشکل، کیونکہ جوانی میں انسان کیا کرتا ہے، روکتا ہے کہ ابھی میں پیسے بناؤں گا۔ اچھا، ایک موضوع سے ہٹ کے بات آ رہی ہے، دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، کان سے سن لو، دل میں بٹھا لو۔ عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی اسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں گے ہم۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا۔ تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا ہے پکڑا دیے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا، نکالو ٹھیک ہے، اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو۔ جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ ایسا تھوڑی کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا۔ تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے، انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے۔ بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، وہ تو مر جائے گا بیچارہ، بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم، جیسے کنواں بنا دیا آپ نے۔ اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا مر گئے تو درخت سے کو بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا۔ تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے۔ یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا۔ تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے، جیسے دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ بھی مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے، پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو، سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون، بہت اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو، میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا، آپ پکڑا دو گے؟ ہے انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں، کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے، اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے۔ پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو۔ ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے
اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے, آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا, تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں, وہ بتائے اتنے, تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے, اس میں پورا پروفٹ خود رکھو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے, اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا, ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ڈوب گئے تھے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا. ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے, میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو وہ سمجھ جائیں, لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے, پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے. مالدار علاقے کے تھے, مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفینس, ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی, ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے, تو آپ کہو بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے, اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کروڑوں کا تو نے گھر کیسے خرید لیا 3 کروڑ کا ہے بھائی, ہو سکتا ہے 4 کروڑ. اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے پھر فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے, بیان میں گرا دی ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں, یا اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسیٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیفینس میں 3 کروڑ بول دیے, ہماری تو ویلیو. تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ ٹھیک ہے نا, 25 کروڑ کا. اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے, یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے, مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں, تو کچھ بھی لگا لو قیمت. تو آپ نے کیا کیا, بات کیا چل رہی تھی, ہاں بندہ میرے پاس آیا, رہتا پوش ایریا میں, مالدار علاقے میں, مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو, میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا, آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو یہ چیز آپ خود خرید کے بیچ دو پورے پیسوں کی, پورا پروفٹ آپ کا, مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے, اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں, اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا, صدقہ خیرات سے پہلے بھی ایسے انکوائری کیا کرو, کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے. غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے, او بھائی پھر اتنے پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے. اور ثواب کمانا ہے نا, تو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں, کہ چل یار گفٹ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 جگہ خرچ کرنا ہے, ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ. صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے, اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا, پیٹ بھر گیا, تو وہ تو بس ایک ثواب مخصوص مل گیا, تو اب تو ختم نا. صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ غریب ہے, اس کو بیوہ ہے, اس کے گھر میں راشن ڈال دو, کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں. تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا, لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے, اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے, وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے. وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے, جب میدان حشر ہوگا نا, بہت سختی کا دن ہوگا, تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا, آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا. جیسے ہوتا ہے نا, آپ کو بھوک لگ رہی تھی, کسی نے آپ کا اکرام کیا, تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا. یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہے, تھک گئے ہیں تو بیان ختم کر دیتا ہوں, بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے. دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے, آپ بھوکے تھے, اور آسان مثال, آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا, آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا یار تھوڑا سا ڈال دو, پیسے بعد میں دے دوں گا میں آپ کو, ابھی جیب میں ہے نہیں. اس نے کہا چل یار ڈال دیا پیٹرول, میں اپنے پیسوں سے ڈال رہا ہوں, جاؤ یار. ایک دن کیا ہوا, اتفاق سے آپ پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے, وہ آیا گاڑی لے کے, پیٹرول نہیں ہے, لائن لگی ہوئی ہے, بہت سے غریب آ گئے بغیر پیٹرول کے نا. ٹھیک ہے نا, اب آپ کے پاس محدود پیٹرول ہے, تو آپ کس کی گاڑی میں ڈالو گے؟ آپ اعلان کرو گے بھائی جنہوں نے میری بائک میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا نا, وہ بندہ آگے آ جائے, اس کو تو اس کی ضرورت تو پوری کرنی. تو ایک عام انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تو غیور ہے بھائی, تو اللہ اعلان کرے گا, بھوک اور پیاس میں لوگ تل ملا رہے ہوں گے, اللہ کہے گا سب سے پہلے ان کو کھلاؤں گا جنہوں نے جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا مجھے پلایا. تو لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے, تو اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا, تو اس کا بھوکا رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ, جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا, تو بچے بھوکے ہوں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے, باپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال، اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے لیکن مثال دی ہے، ایسے ہی ہے، اللہ کو ان کی فکر ایسے ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے کہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، یہ اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے۔ لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق میرا خاندان تھی، گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا، یعنی میرے ماتحت تھی، اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں، تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوکا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو، اللہ کو۔ تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے لیکن بھائی ایک نیکی ہے، لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے۔ تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو۔ کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک دو کو تو کھلا دیتے ہیں، جو بڑا اماؤنٹ جو ہے نا، جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں، گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں، مکان پہ خرچ کرتے ہیں، اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ، اللہ کے لیے بس وائپر والے کو 20 روپے۔ اب تو 20 ریٹ تھوڑے بڑھ گئے، ورنہ 5 پہ چل رہے تھے، وہ پھر کھلا مانگ بھی رہے ہوتے تھے۔ وہ پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا کہ ایک فقیر کسی آدمی کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں کچھ چائے پلا دو یا کچھ کھانا کھلا دو۔ تو اس نے 100 کا نوٹ نکالا، بولا کہ 50 روپے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ 50 روپے دے گا واپس لے۔ اس نے کہا پہلے وہ اس سے پی لو جا کے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک، بھائی بھکاری بولے پہلے وہ پیسے تو خرچ کرنا تھے، تیرے پاس ہیں، یہ بھی ایک طریقہ، بڑا خاندانی طریقہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا بات کر رہے تھا یار، اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا، آج میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، صبح سے یہ کام وہ کام، ادھر ملاقات، ادھر جاؤ، فلاں ملتان سے آئے، فلاں خانے وال سے آئے، فلاں جماعت آئی ہوئی ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، کھوبڑی سارا دن گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں۔ تو ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا، جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو جائیں، یہ بھی، اس کے بعد جب بچا کے بڑھاپے میں بالکل اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی، حدیث کا مفہوم ہے، مال جمع کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل خرچ کروں گا، کل خرچ کروں گا، کل خرچ کروں، پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہتا ہے یہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے۔ فرمایا وقت کان علی فلان، اب تو وارثوں کا حق اس پہ ہو گیا، اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے، اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی، اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں دو دکانیں ابا کی میرے حصے میں آئیں گی، چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال پتہ ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی، اب ہمارے کام آئیں گی۔ اب ابا کیا کر رہے ہیں؟ فلاں 2 دکانیں مدرسے کو دے دو، فلاں فیکٹری کو دے دو، یتیم خانے کو دے دو۔ تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں ہے، تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر کہ بچوں کو نقصان نہ ہو۔ اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے دوسروں کے محتاج بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے، تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے اور اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا، آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں، ایک جس کی ہو گئیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا اور انویسٹمنٹ بھی دبا کے کر لی، کاروبار بھی ہو گیا، سب کچھ مزے تو اڑا لیے نا آپ نے۔ تو یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے۔ افضل صدقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر، تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا ہوں، پیسے سے پیسہ کما سکتا ہوں، یہ امید ہو، اس حال میں پیسہ صدقہ کرو، اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں۔ اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقات و خیرات میں میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا، کہ اپنے ضروری جو بیوی بچوں کے ہیں وہ تو بہرحال، لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ چند ضروری کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا، یہ الفاظ غلط ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ میرے چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے، تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے، اور یہ چند ضروری کام جس میں یہ بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ فری، پھر میری مرضی میں جہاں چاہے صدقہ کروں۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔
تو بڑی انویسٹمنٹ جیسے بزنس پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے شادی پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں, ایسے ہی ایک آدھ بڑی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی کرنی چاہیے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو؟ لیکن وہ خاندانی انویسٹمنٹ ہو, مرے تو پتہ چلے کہ یار ایک ہسپتال ہے چل رہا ہے بھائی غریبوں کے لیے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو گورے بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بچوں کا ان پہ ٹینشن نہیں ہوتی نا, نہ بیوہ کا خیال ہے ان کو, نہ بچوں کا خیال ہے. آپ کے لیے صدقہ کرو گے ثواب ملے گا, کیونکہ آپ تو پوری فوج چھوڑ کے جا رہے ہو اگر میرے بیان سنتے ہو. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا, پوری فوج ہے آپ کی. تو دونوں. اور پھر عجیب بات ہے, آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ ریٹرن ملے گا, اسی نیت سے کرنا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا وہ گیا, ختم, بس دنیا میں نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ڈبل کر کے دیتا ہے واپس, بلکہ اور بڑھاتا ہے. پھر دیتے جاؤ گے بڑھاتا جائے گا, دیتے جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال, صدقے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی, آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں دے رہا ہوں اور مجھے نقصان نہیں ہوگا اس کا, میرا کاروبار بھی کم ہو جائے گا اور میرے گھر میں بھی تھوڑا خرچہ کیا ہو جائے گا. یعنی میری اپنی بیوی بچوں سے تو خرچہ مت روکو, ان کو نہ بھیٹ چڑھاؤ اپنے توکل کی, ٹھیک ہے نا. اپنا, میری گاڑی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اپنے اوپر تو رکھ کے سب کچھ کرو. یہ نیت یہی کرو کہ یار کم ہی ہو جائے گا. لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کم ہوتا نہیں, کیونکہ اگر آپ نے نیت یہ کر لی نا کہ بڑھ جائے گا, پھر نہیں بڑھے گا, پھر نہیں بڑھے گا. اور اس میں بات چاہ کے کمپلیٹ ہو جائے, لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ میں توکل کتنا ہے. صحیح ہے نا. کل آزمائش آئی تو ایسا نا یار مجھ سے آپ کا بیان ہی گلے بڑھ گیا یار, تو کوئی بات نہیں, پہلے یہ والے بھی کر لو پھر کر لو. تو خاندانی نہ ہو, غیر خاندانی صدقہ بھی ہو تو چلو صدقہ تو ہو گیا نا. تو خاندانی صدقے کے لیے تھوڑی سی کھوپڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے, تو یہ ظرف بھی ہونا چاہیے اسی حساب سے, تو اپنی حیثیت دیکھ کے. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یار کچھ تو انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی جوانی میں, جب آپ کو ضرورت ہے. بڑھاپے کے لیے نہ رکھو, بڑھاپے میں اللہ اور توفیق دے دے گا. اور صدقہ ایسی چیز ہے جس کو ایک دفعہ عادت پڑتی ہے نا, پھر ہاتھ رکتا نہیں ہے اس کا. آدمی بعض دفعہ ایک بڑا اماؤنٹ خرچ کرتا ہے کہ یار یہ میں بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہا ہوں بس تاکہ ایک دفعہ ہو جائے, کل مروں کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤں تو صدقہ جاریہ ہوگا. تو ایک دفعہ کرو گے نا, عادت ایسی پڑتی ہے اس کی, پھر کل دوبارہ یہی سوچ کے دوبارہ کرو گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو کرتا ہے پھر اللہ اس کو صدقے کرنے کی توفیق دیتا رہتا ہے. تو یہ سب سوچ سمجھ کے. تو ہاں اچھا, اس میں پھر دو کام کرنے ہیں. کچھ صدقے تو پبلک کو دکھا کے کرنے ہیں, اپنے بچوں کو بھی بتاؤ, بیوی کو بھی بچاؤ, بھائی کو بھی بتاؤ, رشتہ داروں کو بھی بتاؤ. کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ نیک لوگ چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیت. دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا, پبلک کو ترغیب ہوگی کہ یار اس نے جب یہ ہسپتال بنا سکتا ہے, مدرسہ بنا سکتا ہے, یتیموں کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں مرا, ماشاءاللہ کھا رہا ہے, کچھ ہمیں بھی عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی. بچوں کو جب بتاؤ گے تو بچے کہیں گے یار میرے باپ نے اتنا کچھ کیا. جب وہ باپ بنیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو لفافے میں, اور بچے کو بتاؤ دیکھو میں نے پھپھو کو تمہاری اتنے پیسے دیے, شو مارنے کے لیے نہیں, تاکہ وہ بھی آپ کی بہنوں, آپ کی بیٹیوں پہ, جب آپ اپنی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو گے تو آپ کا بیٹے کو خیال ہوگا کہ یار مجھے بھی جب میری ارننگ آئے گی تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ہماری یہ پرمپرا ہے, ہمارے خاندان میں مرد عورتوں کا خیال کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو, کبھی ایک دھیلا بچے نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جیب سے اس کی پھپھو کے لیے نکل رہا ہو, ٹھیک ہے نا. نصیحتیں آپ کی صبح شام ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چلتی رہتی. بچے کو سمجھاتے رہتے ہو, غریبوں کا خیال کیا کرو, بوڑھے ماں باپ کا خیال کیا کرو. بچے کو پتا ہے فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں ہے. فری پھوکٹ کی نصیحت, جب آئیں گے گھر میں ٹارزن بن کے, کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں یہی ہوتا ہے, یہ کر لو, یوں نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ کیوں نہیں کرتا, یوں کیوں نہیں, ویڈیو گیم کھیلتا رہتا, پٹاخ تھپڑ لگایا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بچے کو پتا ہے ابا کے پاس فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ, وہ ہمارا فلاں ماموں بیمار تھے, ابا نے ایک دھیلا نہیں نکالا جیب سے. امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابا کے پاس ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں ہے. نصیحتیں جتنی مرضی کروا لو, نصیحتیں بھی کریں لیکن نصیحت سے زیادہ عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں. ایک صاحب تھے, وہ نا بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے, امریکہ میں ہیں وہ. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو اتنی, اور وہ ایسی قوم سے تھے جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے, میرا خیال تھا کوئی سید ہاشمی قریشی ہوں گے, کوئی وہاں کے مکہ مدینہ کے اتنے سخی. تو انہوں نے کہا یار ہم وہ قوم کا نام لیا جو کنجوسی میں جس پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس قوم کے ہوتے آپ اتنے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا یار میرے باپ کو ہم نے بہت صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو بس ہم نے ابا سے سیکھی, ہماری یہ بلڈ میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے, نہیں کرے تو ہمیں سکون نہیں ملتا. میں نے کہا یار بڑے خاندانی ہو. میں نے کہا یار کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھائی, اس قوم پہ لطیفے بنانا چھوڑ دو. قوموں پہ لطیفے ہیں نا, ایک قوم بڑی کنجوس مشہور ہے, ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارک بادی کے لیے,
سارے جمع ہو گئے تو بچہ کہتا ہے ابھی سارے یہاں جمع ہو گئے, دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تم سب یہاں آ گئے مبارکباد دینے کمبختوں. یعنی اتنی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. یہ بلڈ میں آ جاتی ہے نا چیز, تو بچے کو عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, لیکن اس کے جینز میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بھائی دکان کا بھائی آدھے ابھی آ جاتے ہیں, آدھے کسٹمر کو سنبھالتے. یہ لطیفہ ہے, کوئی سچا واقعہ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا, ایسی فرضی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے کہ کچھ اتنا کر کے جاؤ کہ بچے پیدا ہو کے جو ہے نا یہ بول رہے ہوں کہ ہم مبارکبادی میں 5 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلے, سخاوت کی ترغیب دیں وہ. تو خیر, کچھ چھپا کے کچھ دکھاؤ, اور کچھ کیا کرو ایسا چھپاؤ کہ وہ حدیث میں آتا ہے دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہ, بھول جاؤ, نیکی کر کے دریا میں ڈالنا جسے کہتے, خود بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیک کام, کوئی صدقہ کیا, کسی غریب کو کھلایا بھی ہے کہ نہیں کھلایا. جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا, آتے ہیں بیٹھ جائیں بھائی, بیان ختم ہو جائے پھر کرنا سوال, ٹھیک ہے, بیان ختم ہو جائے. تو جیسے عربوں میں ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں ایسے, بعض فقیروں کو وہ یوں کرتے ہیں جیب میں ڈال دیتے ہیں, یوں کر کے نکل جاتے ہیں. اس فقیر کا سامنا بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے, اور پھر یہ جب ملے گا تو جھک کے ملے گا, یہ بھی نہ ہو. ایسا دو کہ کسی کو بھی پتا نہ ہو, جس کو حدیث میں کہتے ہیں لا دع لما شمالہ ما تنفق یمینہ, دائیں ہاتھ جو خرچ کر رہا ہے بائیں کو بھی پتا نہ چلے. اس سے پتا چلتا ہے دیتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے, دائیں. لیفٹ ہینڈ سے لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میری تو عادت ہے, کوئی دکاندار بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑاتا, میں کہتا ہوں بھائی کیوں نحوست ڈال رہا ہے اس کے اندر, اس کو ہاتھ چینج کر کے سیدھے ہاتھ سے دے دے. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر, فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو, فی بحر لجی, سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے, وقت بھی رات کا ہو, یغشاہ موج من فوقہ موج, موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے,